لانگ مارچ کا وقت قریب، کپتان آج پشاور جائیں گے، پارٹی قیادت اور تنظیمی عہدیداروں سے ملیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے انٹرویو میں کہا کہ میرے فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں، لانگ مارچ کے حوالے سے معاملات کو خفیہ رکھوں گا، یہ پاکستان کا سب سے بڑا لانگ مارچ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی سیکیورٹی لائن کو ٹریپ کیا گیا، یہ باتیں ہمارے دشمن کے پاس جا سکتی ہیں۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار ڈرپوک ہے، گارنٹی ملنے پر واپس آیا، اسحاق ڈار نے معیشت کو تباہ کر دیا۔ قائد حزب اختلاف ڈاکٹر شہزاد وسیم اور سینیٹر اعجاز چودھری کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال۔ شہزاد وسیم نے کہا کہ پہلے یہ سائفر کو مانتے نہیں تھے، اب اسے حقیقت بتا رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں وزراء نے سائفر پر درجنوں پریس کانفرنسز کی ہیں۔ عمران خان واحد لیڈر ہیں جو بات کمرے میں کرتا ہے وہی باہر کرتا ہے۔ آڈیو لیس میں دیکھ لیں کہ ان کی اپنی کاروبار کے لیے کالیں سنی گئی ہیں۔ سینیٹر اعجاز چودھری کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے آج کال دے دی ہے، جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، ہم ملک بھر کی جیلوں کے آگے احتجاج کریں گے۔ جس کے اوپر ان کے بیانات تھے، جس کے وجود کے یہ انکاری تھے، انہوں نے خود آج سائفر کی حقیقت کو تسلیم کیا۔ 24 گھنٹوں سے درجن بھر پریس کانفرنسز ہوئی ہیں سائفر کے اوپر۔ اس وقت پاکستان میں عمران خان واحد لیڈر ہے کہ جو بات وہ کمرے کے اندر کرتا ہے وہی بات وہ بھرے جلسے میں بھی وہی بات کرتا ہے۔ آڈیو لیک دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے خاندانی کاروبار کے لیے آیا۔ جس طریقے سے آج ایک مرتبہ پھر ایک قانون کو بلڈوز کیا گیا، جس طریقے سے یہ کابینہ کام کر رہی ہے، اس میں صرف ایک کام ہو رہا ہے اور وہ ہے بھرتیوں کا۔ 73 کے قریب یہ بھاری بھرکم کابینہ اس وقت وجود میں۔ قوم مہنگائی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، غرق ہو گئی ہے، لیکن کسی کو یہاں پر کوئی خیال اس کا نہیں آ رہا۔ عام آدمی کی زندگی تباہ و برباد ہے۔ ہم اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف کال دیں گے، ان کا ناطقہ بند کریں گے۔ ہم جیل بھرو تحریک کا اعلان کرتے ہیں اور پورے پاکستان میں جیلوں کے سامنے مظاہرے کریں گے ان کے خلاف۔ پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل نے کہا ہے کہ آج کا فیصلہ پاکستان اور عوام کی جیت ہے۔ انہوں نے ہر طرح کا مقدمہ عمران خان پر کیا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو سرخرو کیا ہے۔ پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں گفتگو کے دوران زرتاج گل وزیر نے کہا کہ قومی چوروں نے سائفر سے متعلق ایک شوشہ چھوڑا ہے، یہ جنرل الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں، پتہ ہے کہ ہم ہار جائیں گے۔ عمران خان نے پاکستان اور کشمیر کا مقدمہ لڑا، معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا تھا۔ ایف آئی آر رہ نہیں گئی تھی جو انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف نہیں کی۔ 22 کروڑ عوام پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ جو توہین عدالت کا کیس اس سے امپورٹڈ حکومت نے بنایا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہیں سے پرائم منسٹر عمران خان سرخرو ہوئے۔ عوام کی بھرپور جیت ہوئی ہے، قوم کی جیت ہوئی ہے، عمران خان کی جیت ہوئی ہے۔ آج توہین عدالت کا کیس بھی ختم ہوا ہے۔ تو یہ جو قومی چوروں کی کابینہ نے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ سائفر کے بارے میں تحقیقات کریں گے۔ جنرل الیکشن متوقع ہے اور جنرل الیکشن سے یہ بھاگنا چاہتے ہیں قومی چور۔ ان کو پتہ ہے کہ جب بھی جنرل الیکشن کا میدان لگے گا، واپسی جو ہے وہ پرائم منسٹر کا جو تاج ہے وہ عمران خان کی سر سجے گا۔ جس نے کشمیر کا مقدمہ لڑنا، جس نے شان رسول کا مقدمہ لڑا، جس نے پاکستان کا مقدمہ لڑا، جس نے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کیا، پاکستان کو پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کر آیا۔ توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف نوٹس خارج کر دیا ہے۔ عدالت نے عمران خان کی وضاحت قبول کر لی ہے۔ عمران خان کے کنڈکٹ کو تسلی بخش نیک نیتی پر مبنی قرار دے دیا۔ 22 ستمبر عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے روسٹرم پر، 29 ستمبر عمران خان جج زیبا چودھری کی عدالت میں، چیف جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار کو عمران خان کا انداز بھا گیا، نیک نیتی نظر آ گئی۔ لارجر بینچ عمران خان کے بڑے اقدام کو سراہا گیا۔ جج زیبا چودھری سے متعلق بیان پر وضاحت قبول کر لی، شو کوز واپس لے لیا، نوٹس خارج کر دیا۔ عمران خان توہین عدالت کے مقدمے میں بھی سرخرو ہو گئے۔ عمران خان نے فرد جرم عائد ہونے سے پہلے الزام کو غلط ثابت کر دیا۔ میڈم زیبا کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان آیا تھا اور معذرت کرنا چاہتا تھا کہ ان کی الفاظ سے کوئی بے نظاری ہوئی۔ 5 رکنی لارجر بینچ نے عدالتی معاونین اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کے اعتراض کو تحریری شکل میں پیش کرنے کی ہدایت کی۔ ریمارکس دیے، عمران خان کا بیان حلفی دیکھا ہے، کنڈکٹ سے مطمئن ہیں۔ عمران خان نے نیک نیتی ثابت کی اور معافی مانگنے کے لیے جج کے پاس گئے۔
لودھرا میں موٹر بائک ایمبولینس سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے اور بابر رحمان ڈپٹی کمشنر لودھرا کا کہنا ہے کہ موٹر بائک ایمبولینس سروس سے ادارے کی کارکردگی مزید بہتر ہوگی۔ رپورٹ کر رہے ہیں ثاقب مشتاق۔ پنجاب حکومت کا لودھرا کے عوام کے لیے اہم اقدام، ریسکیو 1112 کی سروس کو مزید فعال بنانے کی کوششیں تیز کر دی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر بابر رحمان وڑائچ نے مرکزی اسٹیشن ریسکیو 1112 لودھرا میں موٹر سائیکل ایمبولینس سروسز کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں لودھرا ڈپٹی کمشنر بابر رحمان کا کہنا تھا کہ ریسکیو 1112 پاکستان کا مثالی ادارہ ہے جو جدید ترین ٹیکنالوجی اور ریسکیو اسکلز کے ذریعے اپنے نوجوانوں کو عوامی خدمات فراہم کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ آج سے اناگوریشن ہو رہی ہے، اس سے عوام کو بہت فائدہ پہنچے گا، اور چونکہ موٹر سائیکل ہے یہ ان جگہوں پر بھی ایکسیس کر سکتا ہے جہاں پہ گاڑیاں ایمبولینسز نہیں جا سکتی۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر سید ماجد احمد نے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ گنجان آبادی اور زیادہ رش والے علاقوں، تنگ گلیوں میں بروقت ریسکیو سروس کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ اب ہم مائنر ایمرجنسیز کے جو اکثر ہمارے پاس کیس آتے ہیں ان میں ٹائملی ریسپانس کر کے ان کو جلد سے جلد ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دے دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا ایمرجنسی ریسپانس ٹائم اس میں 4 سے 5 منٹ ہوگا۔ ضلع لودھرا کے لیے 42 موٹر بائکس فراہم کر دی گئی ہیں جو مختلف پوائنٹس پر بطور فرسٹ رسپونڈر موجود ہوں گی۔ تقریب کے موقع پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انچارج ریسکیو 1112 ڈاکٹر ماجد احمد، ریسکیو سیفٹی آفیسر سمیت دیگر اہلکاروں نے شرکت کی۔ پاکستان ریلوے کا نظام بیٹھ گیا۔ سیلاب کے بعد ٹرین آپریشن معطل طور پر ختم ہو گیا تو پاکستان ریلوے کے ڈرائیور سے مسافر گاڑیوں کو ٹریک پر چلانے سے انکار کر دیا ہے، جس پر ریلوے حکام نے ٹرینوں کی بکنگ نہ کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ پھر کچھ دیر بعد دوبارہ ٹریک 5 ٹرینیں چلانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مسافر تذبذب کا شکار ہیں۔ پٹریوں حکومت نے انتظامیہ کو ہلا دیا۔ ریلوے کا نظام ایک ہی دن میں درہم برہم ہو گیا۔ ریلوے نے پہلے ٹرین آپریشن بحال کیا، تمام ٹرینوں کی آمد و رفت کو معمول کے مطابق بتایا، پھر کچھ ہی دیر بعد ریلوے کا دوسرا موقف آیا۔ ترجمان ریلوے کے مطابق ٹرین آپریشن 15 روز کے لیے معطل کر دیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ تیسرا موقف آیا۔ ریلوے انتظامیہ نے 5 ٹرینوں کی سروس جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ خیبر میل، رحمان بابا، کراچی ایکسپریس، قراقرم، پاک بزنس کی بکنگ جاری رہے گی۔ 5 اکتوبر سے قراقرم، کراچی ایکسپریس اور پاک بزنس ٹریک پہ رواں دواں ہوں گی۔ ترجمان ریلوے کے مطابق ریوائزڈ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ ریلوے کی اس بے یقینی پر مسافر بھی پریشان ہیں۔ ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے سوچ رہے ہیں گھر واپس جائیں یا اگلے نوٹیفیکیشن کا انتظار کریں۔ وزیر اعظم ہاؤس بلایا، طویل انتظار کرایا، رانا ثنا سے ملوایا اور پھر ملاقات کا نیا وقت دے دیا۔ حکومت نے ایک بار پھر ہٹ دھرمی دکھا دی، کسانوں کو وزیر اعظم ہاؤس بلا کر بھی ملاقات نہ کرائی، معاملات یوں کہ توں رہے۔ رانا ثناءاللہ نے ایک بار پھر آج صبح تک کا آسرا دے دیا، کسان بھی مطالبات منوانے کے لیے ڈٹ گئے۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین نے واضح کر دیا کہ یہاں اتنی راتیں گزاری، ایک رات اور صحیح۔ کسانوں کے دھرنے کا 6واں روز حکومت ایک بار پھر ہاتھ کر گئی۔ کسانوں کو وزیر اعظم سے ملاقات کا آسرا دیا، کئی گھنٹے انتظار کروایا اور دوبارہ ملاقات کا بہانہ کر کے کسانوں کو روانہ کر دیا۔ کسانوں کا بھی جھکنے سے انکار۔ کسانوں نے صاف کہہ دیا جتنا انتظار کروا لو، مطالبے کے ماننے تک دھرنا جاری رہے گا۔ بھوک اور پیاس، وسائل کی کمی، حکومتی دھمکیاں کسانوں کے عزم کو کمزور نہ کر سکیں۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین کا کہنا ہے کہ ہم صبح تک انتظار کریں گے، اتنی راتیں ہم نے یہاں گزاری ہیں، ایک اور صحیح۔ میرے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم 10 دن اور بیٹھے رہیں لیکن اپنا کچھ لے کے جائیں۔ میں انشاءاللہ صبر سے کر کے بیٹھا ہوں۔ ایک رات ہم نے اتنی راتیں اور گزاری ہیں، ایک رات اور گزار لیں گے اور اپنا مقصد کیے بغیر نہیں جائیں گے۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے تھوڑا وقت دیا جا رہا تھا، ہم نے کہا تھوڑے وقت کے لیے نہیں ملیں گے۔ احتجاج کے دوران بول نیوز کسانوں کی دلوں کی دھڑکن بن گیا۔ پورا دن کسان بول نیوز دیکھ کر خود کو اپ ڈیٹ کرتے رہے۔ ایسے مذاکرات ہوتے ہیں 4 بجے ہو جائیں، 4 بجے کے بجائے 5 بجے ہو رہے ہیں، 5 نہیں تو 7 بجے ہو رہے ہیں۔ ایسے مذاکرات نہیں ہوتے۔ یہ حکومت ہم کو بہت پریشان کر رہی ہے، لیکن ہم مریں گے، لڑیں گے، اپنا حق لے کر رہیں گے۔ اگر ہمارے مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ہم انشاءاللہ زیڈ راؤنڈ میں داخل ہوں گے اور ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ ہم کفن باندھ کر لے آئیں گے، ہمارا کفن ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم مر کر جائیں گے یا مطالبات منوا کر جائیں گے۔
سینٹ میں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل بل 2022 کی منظوری، پی ٹی آئی کی شدید مخالفت، نعرے بازی، بل کی کاپیاں پھاڑ دی، ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ حکومت نے ٹرانسجینڈر بل پر جماعت اسلامی کی ترمیم کی مخالفت کر دی۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سینٹ میں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل بل 2022 کی منظوری، پی ٹی آئی کی شدید مخالفت، نعرے بازی، بل کی کاپیاں پھاڑ دی، ایوان سے واک آؤٹ۔ حکومت نے ٹرانسجینڈر بل پر جماعت اسلامی کی ترمیم کی مخالفت کر دی۔ نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ بات شہباز شریف صاحب کو کون سمجھائے؟ وزیر اعظم نے تحریک انصاف کے سٹیزن پورٹل کی نقل کرتے ہوئے سیلاب متاثرین کے لیے ڈیش بورڈ تیار کیا، لیکن ڈیش بورڈ کی کارکردگی دیکھ کر شہباز شریف خود پریشان ہو گئے، پورٹل کا افتتاح کرنے سے انکار کر دیا۔ پر جو مجھ کو اختیار ہوتا، کبھی فیل نہ میں بار بار ہوتا، یہ مصرع صادق آتا ہے ہمارے وزیر اعظم پر۔ کوئی طریقہ نہیں ہے بالکل بھائی، آپ کی جو انفارمیشن، جو ریلیونٹ انفارمیشن وہ نہیں ہے۔ جو کرنے چلے تھے سٹیزن پورٹل کی نقل، لیکن اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے تھوڑی سی عقل، جو شاید نون لیگ کے پاس نہیں۔ شہباز شریف کی کیمرے کے آگے شو بازیاں، سیلاب متاثرین کے لیے ڈیش بورڈ بنایا، لیکن انتظامی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ پورٹل کے افتتاح کے لیے احسن اقبال بضد رہے، سرکار کو وزیر قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ کیمرے کے سامنے شہباز شریف نے ایک نہ مانی، لیکن جب کیمرہ ہٹا تو پھر اپنائی اپنی وہی پرانی عادت، ڈیش بورڈ کا عارضی افتتاح کر دیا گیا۔ اب یہ عارضی افتتاح کس منطق کے تحت کیا، صاحب جانے اور ان کا عارضی افتتاح جانے۔ کھلاڑی اپنا سین آن، دیکھ لو بھائی دیکھ لو ہے آخری کھلاڑی کون، آخری کھلاڑی کون، کچھ کھیل کے کرے گا یہ کھلاڑی اپنا سین آن، دیکھ لو بھائی دیکھ لو ہے آخری کھلاڑی کون۔ یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، دماغ چلاؤ، جواب بتاؤ اور لاکھوں لے جاؤ۔ آخری کھلاڑی کون؟ آخری کھلاڑی کون، پیر اور منگل شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ انٹرنیشنل میڈیا پر بول چھا گیا، بول بنا حق اور سچ کی آواز۔ پاکستان میں بول نیوز کو بند کیوں کیا جا رہا ہے؟ انٹرنیشنل میڈیا اور امریکی کونسل آف فارن ریلیشن سمیت ہر پلیٹ فارم پر بول نیوز کے چرچے۔ بول نیوز کی حق اور سچ کی آواز بند کرنے پر سوالات اٹھائے جانے لگے۔ سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجیے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔